آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ نیو یارک کا میزبان، لاہور کا مہمان۔ اگلے روز صبح 9 بجے تفریحی بس کے ذریعے نیو یارک کے بعض دیگر حصے دیکھنے کا پروگرام تھا، سو مقررہ وقت پر متذکرہ بس کے دفتر میں جا دھمکا۔ بکنگ کلرک نے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، اقوام متحدہ، مجسمہ آزادی، چائنا ٹاؤن، گرین وچ ولیج اور وال اسٹریٹ کی سیاحت کو پروگرام کا حصہ بتایا۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، گرین وچ ولیج اور وال اسٹریٹ کے بارے میں وضاحت کی کہ ان مقامات پر قیام نہیں کریں گے بلکہ صرف سرسری نظر ڈالتے ہوئے گزر جائیں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی نیو یارک مار کا کاروباری تکنیک تھی۔ اقوام متحدہ کی عمارت بھی چلتی بس میں سے دکھائی گئی، تاہم میں نے $8 زر نقد بکنگ کلرک کی ہتھیلی پر رکھے اور پھر گائیڈ کی ہمراہی میں ایئر کنڈیشن اور شیشے کی چھت والی بس میں بیٹھ کر ان مقامات کی سیاحت کو روانہ ہو گیا۔ بس میں قریباً 40 زائرین تھے۔ ان میں سے کچھ تو امریکہ کے مختلف مقامات سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ غیر ملکی تھے۔ گائیڈ اپنے مخصوص امریکی مزاح کی چاشنی کے ساتھ عمارات اور سڑکوں پر رواں تبصرہ کر رہا تھا۔ اس وقت بس گرین وچ ولیج میں سے گزر رہی تھی۔ یہ بازار ہپیوں کی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ سڑک پر ہپی ہی ہپی نظر آئے، پھر وال اسٹریٹ میں سے گزرے اور بالآخر پہلی منزل آ پہنچی۔ یہ چائنا ٹاؤن تھا، جہاں ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ قیام کیا۔ مجسمہ آزادی تک رسائی کے لیے بحری جہاز میں بیٹھنا پڑا اور یوں ایک ٹکٹ میں دو مزے لیے، لیکن بعد ازاں کافی دیر تک جہاز کے ہچکولوں سے طبیعت بدمزہ رہی، اور ادھر پرشکوہ مجسمہ آزادی کی ہیئت بھی کافی دیر تک دل پر بیٹھی رہی۔ گو تفریح بس والوں نے چائنا ٹاؤن اور مجسمہ آزادی دکھا کر زائرین کو گھر کا رستہ دکھایا، مگر دل نے کہا اگر پردیس میں آ کر بھی اقوام متحدہ نہ گئے تو دیس والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کمر ہمت باندھو اور اس شہر ناپرساں کی دید سے آنکھوں کو منور کر لو۔ سو پاؤں نے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ سیاسی تماش بینوں کے اس کلب کا رخ کیا۔ یہ عمارت گائیڈ کی رہنمائی میں سیاحوں کو دکھائی جاتی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا مقررہ وقت ختم ہو چکا تھا، تاہم میں نے اپنا بیگ سامان کی نگرانی پر متعین شخص کے حوالے کیا اور پھر میرے قدم اقوام متحدہ کے طول و عرض کو ماپنے لگے۔ اس کا حدود و اربا تو پہلے سے ہی علم میں تھا۔ سلامتی کونسل کی زیارت جھروکے سے کی، جنرل اسمبلی کے پرشکوہ ہال میں داخل ہوا تو لپک کر اسٹیج پر چڑھ گیا اور جی چاہا کہ وہاں دھواں دھاڑ تقریریں کروں کہ ہمیشہ کی طرح ہال کے در و دیوار اش کر اٹھیں کہ یہاں کے مقررین کے مقدر میں ازل سے یہی در و دیوار بطور سامعین لکھ دیے گئے ہیں۔ میرا جہاز رات کو 10:30 بجے یورپ لکسمبرگ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ نیو یارک کی سڑکیں ناپتے ناپتے ٹانگیں دکھنے لگی تھیں اور یہ عالم تھا کہ اس کا 100واں حصہ بھی نہ دیکھ پائے تھے۔ سو یہ کہہ کے دل کو ڈھارس بندھائی کہ یہ شہر خانہ خراب 2 دن میں دیکھنا ممکن ہوتا تو یار لوگ اسے لکھتے وقت 2 دفعہ نیو یارک کیوں لکھتے۔ سو یہ سوچ کر ذہن سے اس شہر کو مزید دیکھنے کی ہوس کا جامہ اتارا اور اپنے ہوٹل جا پہنچا کہ وہاں سے ایئرپورٹ روانہ ہو سکوں۔ یہیں اس کہانی کا دردناک انجام ہے۔ وہاں ملاقات ہوئی ایک شناسا سے جو اسی ہوٹل میں مقیم تھا۔ جب میں نے اپنا شبہ دور کرنے کے لیے اس سے کرائے کی بابت دریافت کیا تو اس ظالم نے $6 بتائے۔ اس پر میں نے عالم غیظ و غضب میں مینیجر کے کمرے کا رخ کیا اور برہمی کے انداز میں نیو یارک اور اس کے مکینوں کی عظمت و ہیبت کو یکساں نظر انداز کر کے کہا، منشی جی، کیا ہم سے آپ کی ذاتی پرخاش ہے جو $9 زیادہ وصول کیے؟ ہمارے پیسے واپس کرو۔ اس نے یہ الفاظ تو نہیں کہے مگر مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جاؤ اور پیسوں کی واپسی کے بارے میں بھی بھول جاؤ۔ سو رقم الحروف وہاں سے غائب ہو گیا اور پیسوں کی واپسی کے بارے میں بھی بھول گیا، مگر سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں نظر پڑی بیت الخلائی کاغذوں کے 2 بنڈلوں پر۔
جو فلش سسٹم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کافی تھے۔ سو ان دونوں کو یکے بعد دیگرے کموڈ میں پھینکا اور زنجیر کھینچ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ یقین واثق ہے کہ نیو یارک کا میزبان اور لاہور کا مہمان ایک دوسرے کی یاد سے اپنے سینوں کو ہمیشہ منور رکھیں گے۔ سب ہیڈنگ: جمال ہم نشیں۔ اگر TWA والے طوطا چشم نہیں تو ہمارے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کر سکیں گے کہ ہم نے سینٹ لوئس سے نیو یارک تک کا سفر اس فضائی کمپنی کے ذریعے طے کیا اور یوں $70 کا بزنس دے کر کمپنی کی مالی حالت کو استحکام بخشا۔ پھر مسئلہ نیو یارک سے لیکسمبرگ تک جانے کا درپیش تھا۔ اس موقع پر ہمارے سیاسی شعور نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے فضائی کمپنیوں میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس بار TWA کی بجائے ایئر آئس لینڈنگ کو بذریعہ سفر بنایا۔ اس میں 3 مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ ایک تو جیسا کہ ابھی عرض کیا، فضائی کمپنیوں میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا مقصود تھا۔ دوسرے، طبیعت شروع ہی سے مہم جوئی کی طرف مائل رہی اور ایئر آئس لینڈنگ کے بارے میں یہ شنید تھی کہ ان کے پاس جو طیارے ہیں، دنیا کے بہت سے عجائب گھر ان کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر انہیں خریدنے کے لیے کمپنی سے گفت و شنید کر چکے ہیں۔ تیسرے، خدارہ اسے اصل وجہ قرار نہ دیں، امریکہ سے پاکستان تک کے سفر میں ہاتھ کے میل کی ضرورت تھی اور اس کمپنی کے ذریعے سفر کرنے سے اس جنس کی اچھی خاصی بچت نظر آئی۔ چنانچہ ان ٹھوس وجوہ کی بنا پر میں نے سینٹ لوئس سے ہی نیو یارک کے آگے کا ٹکٹ ایئر آئس لینڈنگ کا بنوا لیا۔ جہاز کو 10:30 بجے شب کینیڈی ایئرپورٹ سے لیکسمبرگ کے ذریعے پرواز کرنا تھا، مگر مسافر 10 بجے ہی اپنی اپنی سیٹوں پر برآ جمع ہو چکے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ فلائی کنیکٹنگ کے انتظار میں ہمارے جہاز کو قریباً 1 گھنٹہ ایئرپورٹ پر رکنا پڑا۔ اس دوران بے خبر مسافروں نے، جنہیں فلائٹ کی تاخیر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، ٹھیک 10:30 بجے حفاظتی پیٹیاں کمر سے باندھ لی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہر 2-1 منٹ کے بعد گھڑیاں دیکھنا شروع کر دی۔ بعد ازاں جمائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر بعض غیر سکہ قسم کے مسافروں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دیں اور کچھ تو باقاعدہ آوازیں کسنے پر اتر آئے۔ خدا خدا کر کے انتظار کی یہ گھڑیاں تمام ہوئیں اور جہاز کی روانگی کا اعلان کیا گیا۔ اس سے قبل مسافروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کم از کم میرا تاثر تو یہی ہے، ایئر ہوسٹس نے جہاز کو کوئی خطرہ درپیش آنے کی صورت میں جان بچانے کے کچھ گر بتائے۔ یقین کریں اس کی باتوں سے دل میں اعتماد پیدا ہونے کی بجائے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ جہاز کی ہیئت گزائی، کرائے میں غیر معمولی رعایت اور اوپر سے کمپنی کا فضائی کمپنیوں کی انجمن کا رکن نہ ہونا، یہ ایسے امور تھے کہ کمزور دل اشخاص کو اختلاج قلب بخشنے کے لیے کافی تھے۔ اوپر سے جب ان محترمہ نے ہزاروں فٹ بلندی پر پرواز کرتے ہوئے جہاز سے چھلانگیں لگانے کی باتیں شروع کی، اور وہ بھی اس صورت میں کہ نیچے بحر الکاہل ٹھاٹے مار رہا ہو، تو یقین جانیں اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ یاد آ گئے۔ یوں لگا بستر مرگ پر پڑے کسی شخص کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ اے اولاد والو، یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ اور پھر سچ سچ کہو، اس ایئر ہوسٹس نے ہم ناتوانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، ٹھیک کیا؟ اختلاج قلب کی یہ کیفیت خدا جانے کب تک قائم رہتی اگر نگاہیں اپنے ہم سفروں پر نہ اٹھتیں جو میرے برابر میں بسط تازہ ادا مسند نشیں تھے۔ نگاہیں تو دراصل بیٹھتے ہی ان پر اٹھی تھیں، بلکہ 4 ہوئی تھیں، مگر اس وقت یہ سوچ کر ان کی ہم نشینی مزید تقویت قلب کا باعث ہوئی کہ یہ عورت ذات ہو کر یوں اطمینان سے بیٹھی ہیں تو میں کیوں ضیاع کار بنوں، سود فراموش رہوں اور فکر فروا میں محو غم دوش رہوں۔ سو ان ہیلے بہانوں سے دل کو فکر فردا سے نجات دلائی، آئندہ کے لیے سود فراموشی سے توبہ کی اور مزید ضیاع کاری سے بچنے کے لیے ان سے گفتگو کا آغاز کیا، بیشتر اس کے کہ اس گفتگو کی روداد پہلے ان سے تعارف ہو جائے۔ برابر والی دوشیزہ پیننسولا اسٹیٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اسکول میں ٹیچر ہیں،
اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ملنے ایتھنز یونان جا رہی ہیں۔ نیلی آنکھیں، گندمی رنگ کے ماں کی طرف سے ریڈ انڈین ہے، شانوں تک کھلے بال، اسکرٹ پہنے ہوئے ہے۔ نام میریلین ہے، عمر 27-28 کے لگ بھگ۔ اس کے ساتھ فرانسیسی لڑکی زولا بیٹھی ہوئی ہے، کالی آنکھیں، سرخ و سفید رنگ، بیل باٹم پہنے ہوئے ہے۔ عمر یہی کوئی 18-19 برس۔ جوانی کے دن، مرادوں کی راتیں۔ انگریزی اتنی ہی آتی ہے جتنی مجھے فرینچ۔ جہاز نے پرواز کے لیے پر تولے تو میریلین نے مجھے ٹوکا دیا، حفاظتی پیٹی باندھ لو اور سگریٹ بجھا دو۔ لفظ با لفظ تعمیل ارشاد کی عادت کبھی نہیں رہی، سو سگریٹ تو بجھا دیا، مگر حفاظتی پیٹی بدستور میری نظر التفات کو ترستی رہی۔ پیٹی باندھ لو، یہ تمہاری ہی حفاظت کے لیے ہے۔ اس بار زولا نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں التجا کی۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اگر مقدر میں موت ہی لکھی ہے تو وہ اس عالم میں تو نہ آئے کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوں۔ غلامی کی موت سے بدتر تو کوئی موت نہیں، میں نے اپنی ضد کو فلسفے کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس پر دونوں نے چپ سادھ لی۔ اتنے میں جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا اور پھر دوڑتا چلا گیا۔ اس کی رفتار میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر وہ زمین سے اٹھ کر فضا میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس بار میں نے میریلین کو ٹوکا دیا اور کہا، پائلٹ کا ارادہ لگزمبرگ تک بائی روڈ جانے کا لگتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پائلٹ نے غالباً بعد میں اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، کیونکہ کچھ دیر بعد طیارہ فضا میں تھا۔ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو جگمگاتا نیو یارک میری نظروں کے سامنے تھا۔ بلڈنگوں اور بازاروں کی روشنیاں طیارے کی طرف لپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ روشنیاں نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئیں اور پھر کچھ دیر بعد نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے جہاز اندھیرے کے سمندر میں ڈوب چلا ہو، اور میں نے گھبرا کر نگاہیں اس منظر سے پھیر لیں۔ ایک لطیفہ سنو گی؟ میں نے اپنے ہم سفروں کو جگائے رکھنے کی خاطر گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی سیٹیں پیچھے کی جانب پھیلا دی تھیں اور اب سونے کی تیاری میں مشغول تھیں۔ سناؤ؟ انداز کچھ ایسا تھا کہ سناؤ اور پیچھا چھوڑو۔ انسان ڈھیٹ ہو تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، سو میں ڈھیٹ بن گیا۔ ٹرین روانہ ہوئی تو ایک مسافر نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے اپنے ہم سفر سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فلاں شہر کا باشندہ ہوں۔ خوب، میں بھی وہیں رہتا ہوں۔ کس محلے میں رہائش ہے؟ فلاں محلے میں۔ بہت خوب، میں بھی وہیں رہتا ہوں۔ آپ کا مکان کس جگہ ہے؟ مخاطب نے محل وقوع بتایا تو وہ صاحب اچھل پڑے اور بولے، کمال ہے صاحب، حد ہو گئی، میں بھی اسی مکان میں رہتا ہوں۔ اس پر برابر والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے نہ رہا گیا۔ بولا، صاحب آپ عجیب قسم کے لوگ ہیں، ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، آپ خاموش رہیے جناب، ہم دونوں باپ بیٹے ہیں، یہ گفتگو صرف وقت گزارنے کے لیے ہو رہی ہے۔ میریلین اور زولا دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ زولا نے میریلین کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر میری طرف جھکتے ہوئے فرانسیسی لہجے اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں، وقت گزاری کا مسئلہ واقعی اہم ہے، تو لو پھر شروع ہو جاؤ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پیرزادہ محمد عطاء الحق قاسمی۔ ویٹ اے منٹ، یہ سارے کا سارا نام تمہارا اپنا ہی ہے؟ یہ تو نام کا ایک حصہ ہے، ابھی تو قاسمی کے بعد امرت سری، سم لاہوری اور افی انا وغیرہ جیسے اہم حصے چھوڑ گیا ہوں۔ یہ قسمی کیا ہے؟ قسمی کا مطلب نہیں سمجھتی؟ میں نے پوچھا، ہم فرانسیسیوں سے زیادہ اس کا مطلب کون جانتا ہوگا؟ زولا نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اسے نام کا حصہ کیوں بنایا؟ وہ یوں کہ لڑکیوں میں بہت پاپولر ہوں، جدھر سے گزر جاؤں قسمی قسمی کی آوازیں آتی ہیں، اب تو یہ نام کا حصہ بن گیا ہے۔ تو مسٹر قسمی، یہ مسٹر کیا ہوا؟ صرف قسمی کہو، میں تکلفات کا قائل نہیں۔ نہ بابا، زولا نے شریر مسکراہٹ سے کہا، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ تو چلو پھر قاسمی کہہ لیا کرو، کہ اصل لفظ
قاسمی ہی ہے۔ قسمی، قسمی نہیں قاسمی۔ قاسمی؟ زولا نے زور لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں قاسمی۔ تو چلو یہ قاسمی کیا ہے؟ تم اس بحث میں نہ پڑو۔ قاسمی کے بعد پوچھو گی یہ پیر زادہ کیا ہے، افی انا کسے کہتے ہیں، امرت سری کیا بلا ہے، جبکہ ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں جو بگڑ کے قابل قبول معنی دے۔ تم مجھے صرف عطا کہہ سکتی ہو۔ اسی اثنا میں جہاز ایک جھٹکے کے ساتھ نیچے کو جھکا اور پھر بیٹھتا ہی چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد اس نے نارمل پرواز شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ میرے چہرے کی زرد رنگت بھی کچھ دیر بعد نارمل ہو گئی۔ جو مسافر ٹانگیں دراز کیے اونگ رہے تھے، اس جھٹکے نے انہیں بیدار کر دیا تھا، اور اب وہ ایک دوسرے سے محو کلام تھے۔ آج کل جہازوں کے حادثات بہت ہو رہے ہیں۔ اس بار میری لین بھی شریک گفتگو ہو گئی، جو ابھی تک میری اور زولا کی گفتگو کے درمیان محض مسکرانے پر اکتفا کر رہی تھی۔ اسے بیٹھے بٹھائے جانے یہ کیا بات سوجی تھی۔ ہاں، اللہ رحم کرے، میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں خالص مشرقی انداز میں اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہمارا جہاز بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے زیادہ امکانات ہیں۔ میری لین نے غالباً میری کیفیت بھانپ لی تھی اور وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ میں نے رحم طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بی بی تمہاری شکل اچھی ہے، اگر باتیں بھی ویسی ہی کرو تو کیا حرج ہے؟ موت تو آنی ہی آنی ہے، پھر اس سے کیا ڈرنا؟ میری لین نے ایک بار اور کیا۔ تب میں نے جانا کہ دفاعی تکنیک سے دشمن کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ اس پر میں نے پینترا بدلا اور کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں تو سوچ رہا ہوں کہ ایتھنز میں تمہارا بوائے فرینڈ کہیں ساری عمر انتظار ہی نہ کرتا رہے۔ میری لین کے اندر کا خوف اس کی آنکھوں سے جھانکنے لگا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، چنانچہ اس کے خوفزدہ ہونے سے میں اپنا خوف بھول گیا اور اسے مزید زج کرنے پر تل گیا۔ دیکھو نا، اگر یہ جہاز اس تاریک میں نیچے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں جا گرے تو ہمارا پرسان حال شارک مچھلیوں کے علاوہ اور کون ہوگا؟ بڑے بڑے مگر مچھوں کے سوا ہماری موت پر کون آنسو بہائے گا؟ سوچو میریلین، یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ میریلین نے ایک جھرجھری سی لی۔ اس کی گہری جھیل جیسی نیلی آنکھوں میں خوف کے ڈورے تیرنے لگے۔ پھر اس نے رونی آواز میں کہا، عطا، خدا کے لیے ایسا نہ کہو۔ کیا تم واقعی موت سے اتنی خوفزدہ ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ میریلین کے چہرے پر سنجیدگی کی لہر چھا گئی۔ اس نے منمناتے ہوئے کہا، موت سے میں صرف اتنا ہی ڈرتی ہوں جتنا ہر شخص، لیکن میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ فریڈرک کہتا ہے میں تم سے شادی کروں گا۔ یہ اقرار اس نے 8 سال بعد کیا ہے، وہی جس سے ملنے کے لیے میں ایتھنز جا رہی ہوں۔ وہ وہاں جہازوں کی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ میری اس سے پہلی ملاقات لندن میں ہوئی تھی، جہاں ہم دونوں چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے میں کئی دفعہ ایتھنز جا چکی ہوں۔ ایک بار وہ بھی امریکہ آیا تھا، اب کہ اس نے خط میں لکھا تھا کہ وہ آئندہ موسم بہار میں مجھ سے شادی کرے گا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنی ماں سے بھی بات کر لی ہے۔ میریلین کے چہرے پر معصوم بچوں کی سی خوشی اور والہانہ جذبات نمایاں ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک ابھر آئی جو زمانے کی نظروں سے بچ کر محبت کرنے والوں کے راز بھی افشاں کر دیا کرتی ہے۔ مگر تم صرف اسی سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس دوشیزہ سے پوچھا، جو آنکھ بھر کر دیکھ لے تو جان سے بدن خالی ہو جائے۔ تم نے اسے دیکھا نہیں، ورنہ یہ سوال نہ پوچھتے، میریلین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی رگ شرارت دوبارہ بھڑکی۔ وہ پورا مرد ہے، ایک بار اس سے مل لو تو لڑکی بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگو۔ اس کے یہ ریمارک سن کر میں بری طرح جھپ گیا۔ میری جھلاہٹ دیکھ کر میریلین اور زولا دونوں کھڑکھڑ ہنسنے لگیں، تو میں نے کہا، اے نیک بیویو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ یک طرفہ فیصلہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دونوں ایک بار پھر ہنسنے لگیں۔ ہم نے تم سے یہ تو پوچھا نہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میریلین نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اب
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لہجے میں جھلاہٹ باقی تھی۔ چھوڑو بھی، بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا حافظہ بہت کمزور ہے۔ تعارف کے وقت بتایا تھا کہ میں پاکستانی ہوں۔ میرا مطلب ہے مشرقی یا مغربی پاکستان؟ مغربی پاکستان۔ اب کہ میں نے اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار دیکھے۔ تمہاری فوج کے ہاتھ بے گناہ بنگالیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ کیا تم مغربی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے خود کو گلٹی محسوس نہیں کرتے؟ میری لین کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اتنے میں ایئر ہوسٹس ہمارے پاس آئی اور اس نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے مشروب کے بارے میں پوچھا۔ میں نے گریپ فروٹ جوس کا آرڈر دیا۔ میریلین اور زولا نے وسکی طلب کی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا تم ویتنام کی جنگ کے بارے میں ہنوئی کی کسی نیوز ایجنسی کی خبروں پر لفظ با لفظ اعتبار کر سکتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جانبداری کی جھلک کہیں نہ کہیں ضرور مضمر ہوگی۔ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں، دونوں ایک دوسرے کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے اخبارات میں اس معاملے کے بارے میں جتنی خبریں شائع ہوئی ہیں وہ سب کی سب ایسوسی ایٹ پریس آف انڈیا نے جاری کی ہیں اور اس کا باقاعدہ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، انڈیا میں تربیت یافتہ مکتی باہنی کے سپاہیوں سے نبرد آزمائی کے دوران یقیناً بے گناہ لوگ زیادتیوں کا شکار ہوئے۔ میرا دل ان کے لیے روتا ہے، مگر میں ان محب وطن افراد کو بھی نہیں بھول سکتا جنہیں مکتی باہنی نے اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ ظالم کوئی بھی ہو وہ ظالم ہے اور مظلوم کوئی بھی ہو وہ مظلوم ہے۔ اس میں تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے پریس نے اس ضمن میں کھلی جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ میریلین کے چہرے پر تعصب کے آثار نمایاں ہوئے اور اس نے کہا، ہمارا پریس واقعی صرف وہی تصور پیش کرتا ہے جو وہ عوام کو دکھانا چاہتا ہے۔ اب تم سے بات ہوئی تو مسئلے کا دوسرا پہلو بھی سامنے آیا، ورنہ میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ تم لوگ بہت ظالم ہو۔ بہت جی چاہا کہ کہہ دوں کہ تم جیسے لوگ ہم جیسوں کا شروع ہی سے دل دکھاتے آئے ہیں اور ہم شروع ہی سے معاف کرتے چلے آئے ہیں، مگر کہہ نہ سکا کہ وہ سمجھ نہ پائے گی۔ ایک خاموش مسکراہٹ کے ساتھ میں نے اپنی سیٹ کو پیچھے کی طرف سرکایا اور سونے کے انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد مجھ پر غنودگی چھا گئی۔ دوبارہ آنکھ اس وقت کھلی جب ایئر ہوسٹس کی طرف سے آئس لینڈ کی آمد کا شہرہ بلند ہوا اور مسافروں سے حفاظتی پیٹیاں باندھنے کی درخواست کی گئی۔ 15-20 منٹ بعد ہمارا طیارہ قطب شمالی میں واقع آئس لینڈ کے دارالحکومت ریک چیوک کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔